میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں۔ اے شرطو جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، اے شرطو جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، ابھی دل کی تمنائیں ابھی ارمان رہتے ہیں، ابھی دل کی تمنائیں ابھی ارمان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے، میرے آقا کا روضہ ہے تجلیات کا مخزن، میرے آقا کا روضہ ہے تجلیات کا مخزن، یہاں بن موسموں کے بادل و باران رہتے ہیں، یہاں بن موسموں کے بادل و باران رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں۔ ابو بکر عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا، ابو بکر عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا، کہ حبداروں سے کب وہ غافل و انجان رہتے ہیں، کہ حبداروں سے کب وہ غافل و انجان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں۔ صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم لہراتے، صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم لہراتے، وہ انسانوں کی بستی ہے وہاں
انسان رہتے ہیں، وہ انسانوں کی بستی ہے، وہاں انسان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں، وہ گھر جہاں عائشہ کے پر جناب بسنے کے نانا، وہ گھر جہاں عائشہ کے پر جناب بسنے کے نانا، رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں، رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں، نوازش کا عنایت کا کرم کا حال تو دیکھے، نوازش کا عنایت کا کرم کا حال تو دیکھے، کہ ہم جیسے نکم میں آپ کے مہمان رہتے ہیں، کہ ہم جیسے نکم میں آپ کے مہمان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم
تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی 53 نمبر مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ دین اسلام کی تاریخ کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور بات ہوئی کہ دور خلافت راشدہ کی، کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی اور سلسلہ خلافت کا آغاز ہو گیا۔ دور خلافت راشدہ میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کے بعد پھر خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ منتخب کیے گئے۔ اس وقت تاریخ میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حالت مظلومی میں شہید کیا گیا، تو اس کے بعد اس منصب کے لیے ایک ہی شخصیت موزوں اور مناسب تھی، اور ان کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں تھا۔ وہ ہستی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ لیکن آپ نے سنا کہ چونکہ بڑی مشکلات کے اندر اور سخت حالات میں ان کو خلافت ملی تھی، اس لیے جب ان کی خلافت کے دور کا آغاز ہوا تو وہ سال بھی بہت ہی زیادہ مشکلات پر مبنی تھے۔ جی، آپ کی خلافت پہ تقریباً حضرات نے بیعت کی۔ کچھ حضرات کو اس پر اشکال تھا، اور اشکال کی جو وجہ تھی وہ آپ حضرات کے سامنے آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حالت مظلومی میں شہید کیا گیا تھا۔ تو ایک بڑا طبقہ اس بات کا خواہشمند تھا کہ پہلے اپنے خلیفہ کی اس مظلومانہ شہادت کا قصاص لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ پہلے دور خلافت کو، نظام خلافت کو مضبوط کیا جائے، اور جب نظام قابو میں ہوگا تو دشمن کو، قاتل کو پکڑنا آسان، قابو کرنا آسان، اس کو سزا دینا آسان۔ بہرحال اس کیفیت میں دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ جی، جب آپ خلیفہ بنے تو تمام خلفاء کی طرح سب سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے اپنے آنے والے حالات سے متعلق ایک کیفیت کو بیان کیا کہ بھئی ہم کس طرح امت کو جوڑ کر چلائیں گے، اس لیے کہ حالات بڑے سخت تھے۔ تو اس خطبے میں جو ہمارے سامنے آ چکا ہے پچھلی مجلس میں، کہ سب سے زیادہ آپ نے اجتماعیت پر زور دیا کہ آپس میں مل جل کر اجتماعیت کے ساتھ چلا جائے۔ خلافت کا دور شروع ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک طویل مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ وہ مشکلات کیا تھی؟ جی،
سب سے پہلی مشکلات تو یہ پیش آئی کہ آپ نے چند اقدامات کیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ فیصلے فرمائے اور ان میں سے ایک بڑا فیصلہ یہ تھا کہ 5 اہم اور بڑے بڑے علاقوں کے گورنروں کو تبدیل کیا، جبکہ سابقہ گورنر کافی پرانے اور طویل عرصے سے چل رہے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ ان کو تبدیل کرنا چاہیے اور ان کو حق تھا، خلیفہ وقت تھے. لیکن اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے طبقے کے ذہن میں انتشار اور تشویش کی کیفیت پیدا ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ان میں سے 3 کے فیصلے کو واپس لیا گیا اور 2 نئے گورنر نامزد کیے گئے. لیکن بہرحال اس اقدام کی وجہ سے بھی حالات پہ ایک فرق پڑا اور مشکلات پیدا ہوئی. دوسری سب سے بڑی مشکل جس پہ ابھی ہماری بات چل رہی ہے وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ ہر طرف سے اٹھایا گیا، اس لیے کہ بہت بڑا ظلم ہوا تاریخ کا کہ وقت کے نامزد اور مقرر اور منتخب اور بالاجماع خلیفہ کو اس بے دردی اور ظلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں، مدینۃ الرسول میں، ان کے اپنے گھر میں حالت تلاوت میں، حالت صوم میں شہید کر دیا گیا. ان کی اہلیہ کی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئی. لہٰذا ہر ایک کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر اس سلسلے کو بروقت نہیں روکا گیا تو کل کو کوئی بھی اٹھ کر وقت کے خلیفہ کو قتل کر دے گا اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑے گا. لہٰذا جب خرابی سامنے آئی تو اس کا ازالہ بھی فوراً ہونا چاہیے. حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ شروع ہوا اور اس مطالبے میں کوئی عام یا چھوٹے درجے کے صحابہ نہیں، بڑے بڑے حضرات شامل تھے، جس میں خاص طور پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے بڑے جلیل القدر حضرات کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص پہلے لیا جائے گا. جی، اس مطالبے کے نتیجے میں جو اجتماعیت کا ایک ماحول چلا ہوا آ رہا تھا وہ ٹوٹا اور اس کے نتیجے میں 2 افسوسناک واقعات اس امت کو دیکھنے پڑے. ایک صحابہ کے مابین ایک جنگ ہوئی اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل ہم پچھلی مجلس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں. جمل عربی کا لفظ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جمل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں. اور اس جنگ کو جنگ جمل کیوں کہا گیا کہ اس میں کون اونٹ پر بیٹھا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پہ سوار تھی. اس مناسبت سے اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ جنگ جمل پڑ گیا. اور اس کے نتیجے میں بہرحال نقصان ہوا، بڑے درجے کے صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ وہی فتنہ پرور لوگ، سبائی فتنے کے لوگ، جن کا بنیادی ہاتھ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، وہ ان معاملات کے اندر بھی بھرپور طریقے سے دخل اندازی کر رہا تھا. ورنہ یہاں جانبین یہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر معاملات کو حل کیا جائے. اور آپ نے سنا بھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ سے چل کر بصرہ آئے تاکہ ام المومنین سے ملاقات کر لے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات چیت آپس میں اچھے ماحول میں ہوئی، اور یہی طے ہوا کہ ہم بغیر لڑے ہوئے یہاں سے واپس چلے جائیں گے. لیکن رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا ان فتنہ پرور لوگوں نے، اور انہوں نے آپس میں جنگ کی کیفیت اور ماحول بنا دیا، جس سے نقصان ہوا، بڑے درجے کے صحابہ شہید ہو گئے. اور اس جنگ جمل کو یاد کر کے اپنی وفات تک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی روتے تھے، افسوس کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس کو یاد کر کے روتی تھی، افسوس کیا کرتی تھی. اس کے بعد جو دوسرا ایک معرکہ ہوا
معاملہ پیش آیا وہ تھا جنگ صفین کا. چونکہ جنگ جمل کی طرح جنگ صفین بھی ایسی لڑائی اور ایسی جنگ ہے کہ جو صحابہ کرام کے مابین پیش آئی. اور آپ کے سامنے عرض ہوا کہ صحابہ کرام کا آپس میں جن باتوں میں اختلاف رائے ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشاجرات کہا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ امت کے بڑے درجے کے لوگ ہیں، اتنے بڑے درجے کے لوگ ہیں کہ ان کا ایمان، ان کی زندگی، ان کا عمل قیامت تک کی امت کے لیے ایک معیار اور پیمانہ بن چکا ہے. اگر خدا نخواستہ ان ہستیوں کے بارے میں ہمارے جذبات اور ہماری سوچ کمزور پڑ جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ پورے دین اسلام پہ پڑے گا. لہذا چونکہ آج ایسے باطل طبقے پیدا ہو چکے ہیں جو ان باتوں کو بنیاد بنا کر، خاص طور پہ آپ غور کریں گے کہ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، مشاجرات صحابہ ہے، آپس میں صحابہ کے اجتہادی اختلافات ہے جو دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان کو لے کر کے وہ امت کے ذہنوں سے اس مقدس اور مبارک جماعت کی عزت، تعظیم، احترام، اکرام، ان کا مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ انسان بیان نہ کرے، اس لیے کہ وہ پاک لوگ تھے، کوئی اپنی ذات کے لیے، دنیا کے مقصد کے لیے لڑے نہیں. جو بھی تھا دونوں طرف کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ تھا. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ایسے طبقے ہیں جو ان باتوں کو لے کر بیان کرتے ہیں اور ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں، ایک کے طرفدار بن کے بیان کرتے ہیں اور بالکل ایسے بیان کرتے ہیں کہ حتمی بات ہو رہی ہے تو سننے والے کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ فلاں بالکل صحیح تھا اور فلاں بالکل غلط تھا. یہ کیفیت اگر امت کے اندر آئے گی تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ان مقدس حضرات کے مقام کی حفاظت کریں گے. کم از کم ہمیں تو اپنے عقیدے کی مضبوطی کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث نے اس موقع پر کیا بتایا ہے. صرف اسی وجہ سے یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کو بیان کیا جا رہا ہے. ورنہ خدا نخواستہ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو مجموع میں رکھی جائے اور مجموع کو بتائی جائے. افسوس کی اور دکھ کی باتیں ہیں جس پر وہ حضرات بھی دکھے ہیں، امت کو بھی دکھ ہے. لیکن یہ کہ جب ان چیزوں کو بنیاد بنا کر امت کے ایمان کو کمزور کیا جائے تو ان باتوں کی وضاحت اعتدال کے اندر بیان کرنا اور اس کو سمجھنا دونوں ضروری ہو جاتا ہے. تو جنگ جمل آپ کے سامنے پوری بات ہوئی اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ چاہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو، دونوں کے دل بالکل پاک صاف تھے، دونوں کا مقصد وہ نیک تھا. فرق اختلاف رائے اجتہاد کی بنیاد پر تھا اور یہ بالکل ہو سکتا ہے. تو جنگ جمل ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک لڑائی ہوئی جس کو کہتے ہیں جنگ صفین. صفین یہ شام میں مشہور نہر ہے، بلکہ دریا ہے، دریائے فرات. آپ نے نام سنا ہوگا نا، دریائے فرات ہے. یہ بڑا مشہور دریا ہے. یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور کربلا کے جو شہداء حضرات ہیں، یہ معرکہ بھی تقریباً دریائے فرات کے قریب قریب ہوا ہے. ہم نے دریائے فرات دیکھا ہے. تو یہ بالکل عراق کے اندر مشہور جگہ پر واقع ہے. تو صفین دریائے فرات کے قریب ایک میدانی علاقہ ہے، اس جگہ کو صفین کہتے ہیں. چونکہ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آمنے سامنے ہوئے اس مقام پر، اس مناسبت سے اس جگہ کا نام، اس جنگ کا نام کیا پڑا؟ جنگ صفین پڑ گیا. تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے مختصر سی، اعتدال کے ساتھ، اور جو چیز دلیل پر موقوف اور مبنی ہے تاکہ جنگ صفین کی کیفیت بھی واضح ہو جائے. جی
آپ حضرات نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، تو اس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود چل کر کہاں تشریف لائے تھے؟ بصرہ تشریف لائے۔ یہ بصرہ ہے، یہ کوفہ ہے، یہ شام کے علاقے۔ بصرہ آئے اور بصرہ میں تمام حضرات جمع تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت۔ لیکن یہاں بہرحال جو طے تھا اللہ کی طرف سے وہ ہوا، جنگ جمل ہوئی، کچھ نقصان بھی ہوا، شہادتیں بھی ہوئی، لیکن بہرحال بالکل راضی اور رضامندی کے ساتھ پھر حضرات یہاں سے واپس ہوئے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بحفاظت ایک قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ فرمایا کہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ معاملہ تو یہاں پر ختم ہو گیا جمل۔ یہاں سے فارغ ہو کر باقی حضرات مدینہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا، یہ بڑی اہم بات ہے دوست۔ آپ نے سنا کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، تینوں حضرات کے دور خلافت کے اندر اسلامی دارالحکومت کون سا علاقہ تھا؟ مدینہ منورہ۔ ابھی تک مدینہ منورہ وہ دارالخلافہ تھا، اسلام کا مرکز وہ تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تب بھی مرکز وہی تھا، مدینہ تھا، لیکن ان کی خلافت کے آغاز کے ساتھ ہی حالات کی خرابی کا ایک تسلسل اور دور شروع ہوا۔ ایک فتنہ یہ ختم کرتے تو 10 فتنے دوسرے کھڑے ہو گئے ہوتے۔ ایک مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فتنہ پرور لوگ جنہوں نے خلیفہ سوم کی شہادت میں بھرپور کردار ادا کیا، جو عبداللہ ابن سبا کے پیروکار تھے، ان کی ایک بڑی تعداد اب بھی مدینہ منورہ کے اطراف میں گھومتی پھرتی تھی۔ ایک مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ ان حالات میں اگر میں دوبارہ مدینہ منورہ جاتا ہوں تو وہ لوگ تو انتظار میں ہیں، پھر کوئی لڑائی کی ترتیب بنائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر کے شہر کی مدینہ منورہ کی حرمت پامال ہو چکی ہے، مسجد نبوی کی بے ادبی کی انہوں نے، لہٰذا اب دوبارہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ کوئی چال چلے، منصوبہ بنائے، پھر مدینہ کی حرمت پامال ہو جائے۔ یہ ان حضرات کے لیے برداشت نہیں تھا۔ اسی طریقے سے کوفہ کے اندر ایک بڑا حلقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حمایتی موجود تھا، وہ مخلص لوگ تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں ہم بحفاظت کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری اہم بات یہ تھی کہ کوفہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں سے تقریباً ہر دور میں کچھ نہ کچھ سازشوں کا سلسلہ چلتا تھا۔ یہ علاقے کی عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، الکوفی لا یوفی، عمومی ایک بات ہے، کہتے ہیں کوفہ کے لوگوں میں وفا نہیں ہے، ایک عمومی، سب نہیں، اس لیے کہ بڑی بڑی ہستیاں یہاں آئی ہے، خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں کے، لیکن اس امت کے سب سے بڑے امام ہیں، لیکن یہاں کے جو عمومی آبادی کے مزاج میں ایک عجیب سی عدم اعتدال تھی۔ یہی وجہ ہے، آپ نے سنا نا کہ جب کربلا کا معاملہ پیش آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے ہزاروں خط لکھ کر بلایا تھا؟ کوفہ والوں۔ 10,000 خط ان کے پاس آئے کہ جی حضرت آپ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، اور جب وہ پہنچے تو ایک ایک کر کے سب وہاں سے بھاگ گئے، ان کو بالکل 72 حضرات کو اکیلا میدان میں چھوڑ۔ یہاں کے مزاج میں وفاداری نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ جتنے فتنے بن رہے ہیں وہ کوفہ اور اطراف کے علاقے ہوتے ہیں، ہم مدینہ میں بیٹھ کر اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب آئندہ کچھ عرصے کے لیے
ہم اسلامی خلافت کے مرکز کو مدینہ سے لا کے کہاں منتقل کر دیں گے؟ کوفہ کے اندر. بات سمجھ گئے؟ یہ مقصد تھا. وہ خدا نخواستہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے شہر کو چھوڑا اور پتہ نہیں کیوں چھوڑا. جو غلط ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر حکمت عملی کی وجہ سے عارضی وقت کے لیے دارالخلافہ کوفہ کو مقرر کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کا سارا نظام کوفہ سے بیٹھ کر یہاں سے چلانا شروع کر دیا. سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، ابھی تک ایک بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھی کہ ان کے خلافت پر تقریباً بیعت تو ہو چکی تھی، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی کہ جو بڑی حیثیت اور اہمیت کی حامل تھی، لیکن ابھی تک بیعت پر آمادہ نہیں ہوئے تھے، اور وہ تھے شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت نہیں کی، اور شروع سے آپ حضرات نے بات سنی کہ ان کے پاس خط گیا تھا، انہوں نے خالی لفافہ واپس بھیجا تھا، اور اس میں ایک اشارہ دیا تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لے، ورنہ خلافت کا نظام لوگ قبول ہی نہیں کریں گے. تو وہ بات ان کے پاس تھی کہ بھئی ابھی تک قصاص کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں تیار نہیں. کوفہ میں بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خود جاؤں یا کوئی سمجھدار آدمی میرا پیغام لے جائے اور ان سے کہے کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں بیعت نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑے کام کیے تھے. ان کے دور میں پہلی دفعہ سمندری بیڑا بنا، آپ نے سنا، اور سمندر میں جہاز اترے، قبرص فتح ہوا، بڑے بڑے کارنامے تھے ان کے. تو لوگ ان کی وفاداری کے، ان کی بہادری کے، ان کی حکمت کے قائل تھے. ایک بڑا مجمع ان کو مانتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ بھئی ان سے بات کی جائے. ایک چیز جب محسوس ہو جائے نا کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ بات سمجھیں، غلطی کو دیکھ کر اس غلطی کو چلایا نہیں جاتا، غلطی کو محسوس کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہے. جب مشورہ ہوا تو طے ہوا کہ بھئی آپ خود نہ جائیں، بلکہ کسی اور کو بھیجا جائے جو آپ کی طرف سے متکلم بن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرے. اس مجلس میں مشہور صحابی موجود تھے، حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. یہ بڑے حسین و جمیل صحابی ہے، ان کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے. ان کی ذاتی دوستی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، بڑی گہری. یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے جا کر ان سے بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت جریر آ گئے اور کوفہ سے چل کر وہ شام دمشق جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمارت تھی، گورنر تھے، ان سے ملے. ان سے کہا کہ میں خلیفہ وقت کی طرف سے آیا ہوں اور پیغام یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہے کہ آپ بیعت کا ہاتھ بڑھائیں، خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ ایک اجتماعیت سب کو نظر آ جائے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا جواب دیا؟ فرمایا دیکھو جریر، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معاویہ خود خلافت کا امیدوار ہے تو بالکل غلط ہے. علی کا مقام مجھ سے بہت بڑا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ فرما رہے ہیں علی کا مقام مجھ سے بہت بڑا ہے، وہ اس منصب کے مجھ سے زیادہ موزوں ہے، لیکن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں، اس لیے کہ دونوں حضرات بنو امیہ کے ہیں، حضرت عثمان بھی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اور کہا کہ قرآن کریم نے
حق دیا ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس آدمی کو ظلماً قتل کر دیا جائے تو اس کے اولیاء کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے قصاص کا مطالبہ کرے اور اس کا بدلہ لے۔ کہ جب اللہ کا کلام مجھے حق دے رہا ہے تو میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے کبھی انکار نہیں کیا بیعت سے، لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ مزید نہ چلے، لہٰذا آپ جا کر حضرت علی سے کہہ دیں کہ معاویہ تیار ہے، لیکن جو قاتل آج بھی زندہ گھوم رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، تو لہٰذا ان کو پکڑ کے ان پر شرعی سزا نافذ کر دیں، ہم بیعت کر لیں۔ اب دیکھیں نا، آپ اگر غور کریں میرے عزیزوں، کس جانب سے کوئی غلط بات ہوئی، یہ تو ایک رائے کا، ایک سوچ کا فرق ہوتا ہے نا۔ گھر میں بھی کبھی دو بھائی آپس میں رائے کا فرق کر لیتے ہیں، والد اولاد میں ہو جاتا ہے، سب میں ہو سکتا ہے۔ اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آج بعض لوگ جو ہے وہ ترازو لے کے بیٹھ گئے کہ جی ہم طے کرتے ہیں ان میں کون حق پر تھا کون ناحق تھا۔ بعض ایسے ناعاقبت اندیش لوگ بھی ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ یہ پیغام لے کے آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان سے کہا بھائی مجھے تو حضرت معاویہ نے یہ جواب دیا ہے، وہ صرف قصاص چاہتے ہیں اور کسی چیز کے نہ طلبگار ہیں اور نہ کسی چیز کے امیدوار ہیں۔ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر خط لکھا اور ان سے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے، لیکن جب تک ہم اپنے نظام کو مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک ہم قاتلوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو مزید انتشار کا خطرہ ہے، لہٰذا آپ پہلے بیعت کریں پھر قصاص ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات کس نے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ سے فرمایا پہلے بیعت پھر قصاص، انہوں نے وہاں سے لکھا کہ پہلے قصاص پھر بیعت۔ یہ فرق ہے دوستو، صرف آگے اور پیچھے اور کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی صرف اجتہاد اور رائے کا اختلاف تھا۔ ان کے پاس اپنے دلائل، وہ قرآن سے بھی دلیل دے رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے دلائل کہ بھئی مسلمانوں کے خلیفہ کی مضبوطی سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ کیفیت اور یہ صورتحال چل رہی تھی، اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے کہ میں خود جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتا ہوں، یا تو وہ تیار ہو جائیں، اگر وہ اس پر تیار نہیں ہے تو پھر ہم معاملہ وہاں پہ حل کرتے ہیں۔ تو ایک بڑی جماعت لے کر وہ روانہ ہو گئے شام کی طرف، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ اپنا لشکر لے کر کے وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دونوں کی ملاقات اب صفین کے مقام پر ہوگی۔ جی، اب صفین کا واقعہ کب ہوا دوستو؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور سن 36 ہجری شروع ہوا، ختم کب ہوتا ہے؟ صفر سن 37 ہجری میں۔ یہ کتنے مہینے بن گئے؟ 3 مہینے۔ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، محرم اور صفر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ صفین کتنے مہینے رہی ہے؟ جی 3 مہینے جنگ صفین رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ ذی الحجہ میں کوئی ہتھیار اٹھا، نہ محرم میں ہتھیار اٹھا۔ ہتھیار اٹھانے کا موقع آیا صفر کے آخری دنوں میں۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے دوستو؟ اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے آئے تھے، پھر تو جاتے ہی ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے۔ 2 مہینے کوئی کسی کو کیوں انتظار کرے گا؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی وہ بھی خلافت کے طلبگار، یہ بھی خلافت کے طلبگار، تو پھر 1-2 مہینے کیوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے، ملاقاتیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، سب کچھ نارمل حالات میں چل رہا تھا۔ لڑائی 2 مہینے ہوئی نہیں، سفر میں جا کر لڑائی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں صحابہ اکرام کی کچھ شہادتیں بھی ہوئی۔ خیر، تو یہ صفین کا واقعہ ذی الحجہ میں 36 ہجری میں شروع ہوا، صفر سن 37 ہجری میں ختم ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں مشاجرات صحابہ، آپس میں
صحابہ اکرام کی کیا کیفیت بنی، کیا کوئی اختلاف ہوا، ناراضگیاں ہوئی، آپس میں کٹ گئے، یہ بات ہوگی. جی صفین کے جنگ کے اسباب کیا تھے آپ نے ابھی تفصیل کے ساتھ سن لیا نا دوستو. حضرت علی چاہتے تھے کہ پہلے بیعت ہو پھر قصاص ہو، اور حضرت معاویہ چاہتے تھے کہ پہلے قصاص ہو پھر بیعت ہو. اس پہ جوڑ نہیں بنا. حالات جنگ کیا بنے، پھر نتیجہ جنگ کیا بنا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ ہے کوفہ، ٹھیک ہے، اور یہ کیا لکھا ہے، دمشق. یہ لفظ کیا ہے دوستو، دمشق. یہ دمشق ہے. اور یہ بیچ میں کیا لکھا ہے، صفین. یہ صفین ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپس میں یہ لڑائی ہوئی ہے. اور یہ صفین کے اطراف میں یہ دریائے فرات بہ رہا ہے، اور یہ علاقہ ہے الرقہ. یہ اس کا سب سے قریبی علاقہ ہے رقہ کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں سے چلے، لیکن آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فاصلہ کافی طویل ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہاں سے چلے، فاصلہ کم تھا. پہلے یہ حضرات پہنچ گئے اور ان کی جماعت نے جا کر وہاں پر اپنی بیٹھک ڈال دی، اور جو پانی کا ذخیرہ تھا اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو ان کو ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین پانی تو ہم وضو کا کیا کریں گے، پیئیں گے، وہ تو سب ان کا لشکر ان پہ قابض ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بات چیت ہے. پیغام بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے فوراً راستہ خالی کیا. فرمایا جتنا حق ہمارا ہے اتنا ان کا ہے، پانی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی. لہذا پانی کا استعمال دونوں طرف کے لشکر کر رہے تھے. وہاں بھی نماز ہو رہی ہے، یہاں بھی نماز. اچھا تھے آپس میں صحابہ دوست تھے، ملاقات بھی ہوتی تھی، رات کو بیٹھتے تھے، سب کچھ تھا. یہاں تک کہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو اس امت کے بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کی بڑی عجیب بات ہے کہ وہ آئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کے لشکر میں، ان کے حمایتی تھے. اور جب یہاں آئے تو ان کے ساتھ شریک تھے، 5 وقت کی نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے تھے. لیکن جب دسترخوان بچھتا تھا تو جا کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، کھانا وہاں کھاتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، آئے وہاں ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کھانا کھانے یہاں آتے ہو. فرمایا کہ میرا اپنا اجتہاد یہ ہے کہ حضرت علی حق پر ہے، تو میں تو ان کی طرف سے آیا ہوں، لیکن کھانا آپ لوگوں کے دسترخوان کا اچھا ہے، لہذا کھانا میں آپ لوگوں کے ساتھ کھاؤں گا. تو دیکھیں اس سے صورتحال بالکل واضح ہے کہ ان میں آپس میں دلوں میں کوئی دشمنی، کوئی بغض، یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کیفیت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ روم جو سلطنت تھی بہت بڑی، اس کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی اسلامی لشکر آپس میں آمنے سامنے ہو گئے. باطل کو یہ موقع بڑے عزیز ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. اس نے فوراً خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام، اور کہا کہ سنا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ نے آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، آئے ہیں، آپ کہیں تو میں روم کا ایک بڑا لشکر آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ ملے گا. تو یہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا، اور جو لفظ بڑا سخت ہے، چونکہ کافر تھے نا، کہا او روم کے کتے، یہ میرا اور میرے بھائی کا آپس کا معاملہ ہے، ہم طے کریں گے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آ کر علی کے مقابلے میں کچھ کرو گے تو سب سے پہلے علی کا سپاہی بننے والا معاویہ ہوگا. اتنا آپس میں قلبی محبت اور تعلق تھا. خیر 2 مہینے گزر گئے. جو سبائی فتنے کے لوگ تھے نا، آپ کو یہاں بھی ان کا بھرپور کردار نظر آئے گا. وہ فاصلے پر بیٹھ کر اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں کہتے تھے. انہوں نے دیکھا یہ تو سب ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے، کھانے بھی چل رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسی فضا بنائی، ایسا ماحول بنایا جیسے جنگ جمل میں بنایا تھا، اور آپس میں ایک باتوں کا غلط تبادلہ کیا، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، جس سے کچھ آپس میں نوجوان صحابہ آپس میں لڑے.
اور اس کے نتیجے میں بہرحال تلواریں چل پڑی، اور ان تلواروں کے نتیجے میں بعض حضرات اس کی زد میں آئے، اور سب سے بڑھ کر جو معاملہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ مشہور صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمار وہ صحابی تھے کہ ایک موقع پر جب مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں، تو صحابہ خدمت کر رہے تھے، تو ہر صحابی ایک ایک پتھر اپنے کندھے پر رکھ کر لاتا تھا۔ یہ جوان بھی تھے اور بڑے طاقتور بھی تھے۔ حضرت عمار یہ کیا کرتے تھے، یہ دو دو پتھر لاتے تھے، اور ان کی اس خدمت کو دیکھ کر آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور جب یہ قریب سے گزرے تو آپ نے حضرت عمار کو قریب کیا اور ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھ سے، اور پھر فرمایا عمار ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا اس میں، اور اس میں یہ فرمایا کہ جو باغی گروہ ہوگا اس کے ہاتھ سے تم مارے جاؤ گے، باغی گروہ کے ہاتھوں سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات نے سنا کہ جنگ صفین کے اندر شرارتی کردار کن کا تھا؟ سبائی لوگوں کا تھا، ان کے ہتھیار چلے، لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمار بھی ان کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، لیکن ایسا نہیں ہے، انہی فتنہ پرور لوگوں کے ہاتھ سے حضرت عمار شہید ہو گئے، لیکن چونکہ آئے کن کی طرف سے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، لہٰذا یہ دیکھ کر کہ بھئی حضرت عمار شہید ہو گئے اور آئے حضرت علی کے ساتھ مل کر تھے، تو بہت سارے صحابہ نے ہتھیار روک دیے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ یہ باغی گروہ کے مقابلے میں مارے جائیں گے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی اس سے تو لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے، اور باغی کس کو سمجھیں گے؟ مجھے باغی سمجھیں گے کہ میں نے بغاوت کی۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ قرآن کریم اٹھایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی سے فرمایا کہ میں مصالحت کرتا ہوں، جنگ روکتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، اس لیے کہ جو باغی گروہ ہے وہ اس سے غلط استدلال کرے گا، اور کہا جائے گا کہ بھئی عمار ابن یاسر کو باغی گروہ نے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ خیر جنگ روک دی گئی، اور پھر یہ حضرات آپس میں بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے کے بعد پھر کیا ہوا، ایک بات طے ہو گئی، یہ جنگ صفین کے اختتام پر ایک بات طے ہوئی۔ طے یہ ہوئی کہ بھئی اب حل کیا ہوگا۔ اب بھی حضرت علی کہتے تھے بھئی بیعت پہلے کریں پھر قصاص، حضرت معاویہ کہتے تھے پہلے قصاص پھر بیعت، بات وہیں پہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی جب ہم اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے تو فائدہ کیا ہے اس اتنا جو ہے وہ آنے جانے کا اور یہ اتنے ساتھیوں کی شہادتوں کا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رائے پیش کی، کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تحکیم کر لیتے ہیں۔ تحکیم سمجھتے ہیں دوست؟ تحکیم کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو دونوں جانب کا ایک ایک فرد طے کر لیا جائے جس پر اعتماد ہو۔ مثلا میں اپنا وہ ساتھی بھیجوں جس پر مجھے 100% اعتماد، سامنے والا وہ ساتھی بھیجے جس پر اس کو 100% اعتماد، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کلی اختیار دے دیں، جو اس نے کہا وہ میرا کہا ہوا ہے، اور وہ کہے بھئی جو اس نے کہا وہ میرا کہا ہوا ہے۔ اب جو طے ہو جائے گا تو بس اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کرے، یہ بڑی بات ہوتی، کہا تحکیم کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنے ساتھی کا نام دیں، میں اپنے ساتھی کا نام دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس ساتھی کا نام دیا یہ بڑے درجے کے صحابی تھے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے صحابی ہیں لیکن بالکل سادہ مزاج اور درویش منش انسان تھے کہ یہ جو کہیں گے وہ قبول۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس ساتھی کا نام پیش کیا وہ تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے جنگجو قسم کے صحابی۔ یہ دو حضرات آپس میں بیٹھیں گے،
طے کریں گے، جس پہ ان کا اتفاق ہو جائے گا وہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تحکیم کب ہوگی؟ آپ نے سنا کہ جنگ صفین ختم کب ہوئی؟ کون سا مہینہ تھا؟ سفر کا، سفر کا تھا۔ کبھی تحکیم ہوگی رمضان کے مہینے میں، سمجھ میں آ گئی؟ سفر میں ختم ہو گیا اور اب تحکیم کی طرف یہ حضرات جائیں گے کون سے مہینے میں؟ رمضان المبارک۔ اس وقت تک انتظار کیا جائے، جو ترتیب طے ہو جائے گی تو پھر معاملہ ہو جائے گا۔ تو اب تحکیم میں پھر کیا معاملات پیش آئے، یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ مجلس کا موضوع ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔ السلام علیکم۔